السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو ایزی لرن اردو میڈیم۔ ایزی لرن اردو میڈیم میں آپ سبھی کا ویلکم ہے، استقبال ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا آدھا سبق پڑھا، جو کہ اس ویڈیو کا پارٹ 1 تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس کے آگے کے سبق کو پڑھیں گے، ہے نا۔ یہ ویڈیو کا پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا تو اس کے لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دی ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے یہاں تک کا پڑھا تھا، سلمان کی تلاش حق کا سفر تمام ہوا۔ اس کے آگے کا آج ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ حضرت سلمان اب اہل مدینہ اور مہاجرین کے بھائی بن گئے تھے۔ سب ان کی قدر کرتے اور انہیں عزت کی نظر سے دیکھتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو درداء اور حضرت سلمان کے درمیان رشتہ مواخاتہ قائم کر دیا۔ اخوت کا یہ رشتہ دونوں کے درمیان تا حیات قائم رہا، یعنی جب تک وہ زندہ رہے تب تک یہ قائم رہا۔ عبادتوں کی کثرت اور اہل خانہ سے غفلت جب حضرت ابو درداء کے معمولات بن گئے تو حضرت سلمان نے انہیں ٹوکا اور کہا کہ جہاں تم پر اللہ کے حقوق ہیں وہیں بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں، اور رات کو جاگنے کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے۔ دوسرے دن یہ دونوں حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور رات کے معاملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہے، سلمان تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہے نا۔ یہ بزرگی انہیں حق کی جستجو کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ حضرت سلمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اگر دین سریا پر بھی ہوگا تو فارس کا ایک آدمی اس کو پالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کیا فرماتے؟ جس نے سلمان کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں مگر جنت سلمان کی مشتاق ہے۔ حضرت سلمان جب یہودی کے غلام رہے، وہ اسلامی جنگوں میں شریک نہ ہو سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کھجور کے درختوں اور 40 اوقیہ سونا معاوضہ دے کر حضرت سلمان کو آزاد کرا لیا۔ اب وہ جنگوں میں اپنی صلاحیتوں کا آزادانہ استعمال کرنے لگے۔ مشرکین مکہ اور یہودیوں نے مل کر جب مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کی، اس وقت مدینے کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت سلمان فارسی نے شہر کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ خندق کھودی گئی جو اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ دشمنوں کے گھوڑے بھی اسے پار نہیں کر سکے اور انہیں پسپا ہونا پڑا۔ خندق کی کھدائی کی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد حضرت سلمان مختلف جنگوں میں شریک ہوتے رہے۔ طائف کی جنگ میں ان کی ایما پر مسلمانوں کی جانب سے منجنیق حضرت عمر کے دوران منجنیق کا استعمال ہوا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافت کے دور میں بھی حضرت سلمان فارسی نے بہت سے جنگی کارنامے انجام دی۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں جب ایران پر لشکر کشی کی گئی تو اس وقت خود حضرت سلمان فارسی اسلامی لشکر کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ انہوں نے اولاً اپنے ہم وطن ایرانیوں کو مخاطب کیا اور انہیں سمجھایا، میں تم ہی میں سے ایک آدمی ہوں، تم دیکھتے ہو کہ عرب میری عزت کرتے ہیں۔ اگر تم اسلام لے آئے تو تمہارے لیے ویسے ہی حقوق ہوں گے جیسے ہمارے لیے ہے، تم پر وہی احکام واجب ہوں گے جو ہم پر ہیں۔ لیکن ایرانیوں نے ان کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا تو جنگ لڑی گئی اور دشمن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عمر فاروق کا یہ وہ دور تھا جس میں غلاموں کو ملکوں کا حکمراں اور صفہ کے غربا کو اسلامی ممالک کا ناظم اعلیٰ بنایا جا رہا تھا۔ ایسی خوشحالی کے زمانے میں بھی مدائن کے ناظم اعلیٰ حضرت سلمان فارسی کھجور کے باغ میں پیڑوں کے سائے تلے ٹوکریاں اور چٹائیاں بنتے رہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ میں وہ بے چین رہتے۔ انہیں لگن تھی تو جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصابحت اور
اب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی اسی فکر میں گلتا وہ زندگی کے ایام گزار رہے تھے۔ حکومت کی جانب سے ملنے والا عطیہ وہ خیرات کر دیتے یا لینے سے انکار کر دیتے۔ ان کی روزانہ کی آمدنی 3 درہم تھی۔ 1 درہم میں وہ ٹوکریاں بنانے کے لیے کھجور کے پتے خریدتے، 1 درہم گھر میں خرچ کرتے اور 1 درہم خیرات کر دیتے۔ یہی ان کے معمولات میں شامل تھا۔ اسی حالت میں حضرت سلمان کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ وہ سخت علیل تھے۔ جب حضرت سعد بن وقاص ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر سلمان فارسی رونے لگے۔ سعد نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، حضور نے ہم سے عہد لیا تھا کہ تمہارا ساز و سامان ایک مسافر کے سامان سفر سے زیادہ نہ ہو، مگر میرے پاس تو اتنا زیادہ سامان ہے، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت سلمان کا کل اثاثہ ایک بڑا پیالہ اور ایک تسلا تھا۔ حضرت سلمان فارسی سن 33 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ انتقال کے وقت وہ 80 برس کے تھے۔ ان کا مزار مدائن یعنی عراق میں ہے۔ سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اب اس کے الفاظ معنی کو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ برگزیدہ یعنی بڑے مرتبے والا، سرگردہ یعنی پریشان، استقامت یعنی پائیداری، مضبوطی، ٹھہراؤ، ثابت قدمی یعنی قدم جمائے رکھنا، اپنی بات پر قائم رہنا، مصائب یعنی مصیبت کی جمع، مانع ہونا، رکاوٹ بننا، نصف النہار آدھا دن، دوپہر کا وقت، زرتشتی مذہب پارسیوں کا مذہب، مبعوث ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کا بھیجا جانا، وادی قرا مدینے کے قریب ایک جگہ کا نام، رشتہ مواخطہ بھائی بھائی کا رشتہ، اخوت یعنی بھائی چارگی، معمولات یعنی روزانہ کے کام، غزوہ یعنی جس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے، ایما یعنی اشارہ، منجنیق یعنی دور تک پتھر پھینکنے کا ایک آلہ، لشکر کشی کرنا یعنی فوج کے ساتھ حملہ کرنا، صفہ یعنی دور نبوت میں مسجد نبوی سے لگا ہوا چبوترا جس پر غریب صحابہ قیام فرماتے اور تعلیم حاصل کرتے، غلطہ یعنی پریشان، الجھا ہوا، علیل یعنی بیمار، اثاثہ یعنی ملکیت۔ اس سبق کے سوالات و جوابات کی ویڈیو ہم نے بہت پہلے ہی ہمارے چینل پر اپلوڈ کر دی ہے۔ اگر آپ کو نہیں مل رہی ہے تو آپ کو ڈسکرپشن میں، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گی، آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں۔